جب آپ نے قربانی کی اور قربانی کے واقعات جب میں نے آپ کو سنائے کہ کس طرح اونٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور خود کو قربانی کے لیے پیش کر رہے تھے، اس دن لوگوں نے طرح طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے، یہ میں بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد آپ مکہ مکرمہ یعنی بیت اللہ شریف کی طرف تشریف لے آئے اور طواف افاضہ کرنے کے بعد چاہے زمزم پر تشریف لے گئے۔ اس وقت خاندان عبد المطلب کے افراد لوگوں کو پانی پلا رہے تھے۔ آپ نے انہیں دیکھ کر فرمایا، آپ پلاتے رہو، یہ بہت اچھا کام ہے۔ اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ تم کو اس خدمت کا موقع نہ دیں گے تو میں خود پانی نکال کر پیتا، یعنی اگر میں خود نکال کر پیتا، لوگ میرے طریقے پر خود پانی نکال کر پیتے تو پھر تمہیں خدمت کا موقع نہیں مل سکتا تھا۔ اس کے بعد آپ مینا واپس تشریف لے گئے اور بقیہ ایام تشریق تک وہیں جلوہ افروز رہے اور روزانہ کنکریاں مارتے رہے۔ 13 ذوالحجہ کو زوال کے بعد مینا سے رخصت ہو کر وادی محصب میں قیام فرمایا اور وہیں رات بسر کی۔ آخری شب مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، وہاں آخری طواف کیا، صبح کی نماز ادا کی اور مہاجرین و انصار کی معیت میں مدینہ منورہ کی طرف واپس روانہ ہو گئے۔ راستے میں جوفہ کے قریب ایک جگہ تھی جس کو خم کہا جاتا تھا، وہاں ایک حوض بھی تھا اور حوض کو عربی میں غدیر بھی کہتے ہیں، اس لیے یہ جگہ تاریخ و سیرت کی کتابوں میں غدیر خم کے نام سے معروف ہے۔ اس مقام پر جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے اور لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے لوگو، میں بھی ایک انسان ہوں، ہو سکتا ہے کہ میرے رب کا فرستادہ کسی وقت آ جائے اور مجھے اس کے ساتھ جانا پڑے، یعنی میرا وصال ہو جائے۔ میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب جس میں ہدایت اور نور ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، دوسری میرے اہل بیت۔ پھر 3 مرتبہ فرمایا، میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان پر کسی بھی قسم کا ظلم و تعدی روا نہ رکھنا۔ صحیح مسلم میں اسی حد تک ہے اور اس کی صحت پر اتفاق ہے، لیکن حدیث کی کچھ اور کتابوں جو سیاستہ سے ہی ہیں، مثلا ترمذی، نسائی یا پھر دوسری احادیث کی کتابوں جیسے امام احمد بن حنبل کی مسند اور دوسری ابو داؤد اور ابو حاتم وغیرہ کی ہیں، انہوں نے روایت کے اگلے حصے پر بعض لوگوں نے جرح کی ہے، تاہم یہ جملے ان تمام روایات میں پائے جاتے ہیں اور یہ 153 ترک سے یہ روایت موجود ہے۔ کتنے ترک سے؟ یعنی بعض روایات تو ایک ترک پر ہونے کی وجہ سے لوگ اس کو قبول فرما لیتے ہیں، یہ 153 ترک سے روایت موجود ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، اور احادیث کے ذخیرے کو اٹھائیں تو 73 سے زیادہ صحابہ کرام نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر اس کی سند میں کسی بھی جگہ کچھ نہ کچھ کوئی ایسے مواقع آ جاتے ہیں جس میں ضعف پایا جاتا ہو تو وہ ضعف دوسری سند سے ختم ہو جاتا ہے، اور جب 153 ترک سے کوئی چیز ہم تک پہنچی ہو تو کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ تو تواتر کے درجے کو بھی پار کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ حدیث پاک کے الفاظ کیا ہیں جس کو 70 سے زیادہ صحابہ کرام نے روایت کیا؟ وہ الفاظ ہیں، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اللہم والی من والاہ وعادی من آداہ۔ اس کو البانی نے بھی صحیح کہا ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس کو حسن کے درجے میں رکھا ہے اور صحیح کے درجے میں بھی رکھا ہے، جس کا مطلب ہے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ اب قطع نظر اس کے کہ ہم مولا کی تشریح کریں کہ مولا کیا ہے، ہم اتنا جانتے ہیں
کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا مانے اس کے لیے علی کو مولا ماننا ضروری ہے۔ تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا ہیں بعین ہی، اسی طرح علی المرتضیٰ بھی باقی مومنین کے لیے مولا ہیں۔ الہی والے من والاہو، جو شخص اس کو محبوب رکھے تو بھی اس کو محبت رکھ، وعادے من عاداہو، اور جو اس کا دشمن ہو اس کے ساتھ تو بھی عداوت رکھ۔ اللہ اللہ کیا شان ہے علی المرتضیٰ کی، کرم اللہ وجہہ وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل پڑے، مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو ذوالحلیفہ میں قیام فرمایا اور رات گزاری۔ صبح مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، مدینہ کی عمارات پر نظر پڑی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمات ثنا و تشکر زبان مبارک سے ادا فرمائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو اہل عرب کو یقین ہو گیا کہ اب خود ساختہ معبودوں کا دور ختم ہو چکا ہے اور اللہ وحدہ لا شریک کا دین تمام ادیان پر غالب آ چکا ہے۔ چنانچہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا کے مصداق لوگ گروہ در گروہ جانب عالم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہونے لگے۔ دور دراز سے آنے والے انہی گروہوں کو وفود کہا جاتا ہے۔ اگرچہ وفود کی آمد ابتدائے اسلامی سے شروع ہو چکی تھی اور جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے چند ماہ پہلے تک جاری رہی، تاہم زیادہ تر وفد فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں آئے۔ اسی بنا پر اس سال کو سنۃ الوفود کہا جاتا ہے، یعنی وفدوں کا سال۔ ان کی تعداد میں اختلاف ہے، کسی نے کم ذکر کیا ہے، کسی نے زیادہ۔ ابن اسحاق نے صرف 15 وفدوں کا حال بیان کیا ہے، جبکہ سیرت شامی میں 104 وفود کے حالات مذکور ہیں۔ لیکن زیادہ تر وفدوں کی حاضری کا خلاصہ یہی ہے کہ فلاں قبیلے کے لوگ جانب عالم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لائے، آپ نے ان کو ارکان اسلام بتائے اور ان کے مخصوص حالات کے پیش نظر چند ضروری نصیحتیں فرمائیں، پھر انعام و اکرام سے نواز کر رخصت کر دیا۔ البتہ بعض وفود کے حالات میں دلچسپی اور تنوع بھی پایا جاتا ہے۔ چنانچہ ہم نے اس سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے 9 وفدوں کے حالات منتخب کیے ہیں۔ امید ہے کہ سامعین ناظرین کو ہمارا انتخاب پسند آئے گا۔ واضح ہے کہ زیادہ تر وفد تو اسلام لانے کے لیے حاضر خدمت ہوتے رہے، تاہم چند افراد وفد کی آڑ میں جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے بھی آئے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو اسلام تو پہلے سے لا چکے تھے، صرف دیدار کرنے اور مسائل معلوم کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔